السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اس وقت حیدرآباد کے شہر ڈبل پورے کے علاقے میں ہوں۔ جو میرے ساتھ ہے سید سلیم صاحب، جو مشہور جانے جاتے ہیں رضا الہی فاؤنڈیشن، جو اس کے ساتھ پریسیڈنٹ ہے، اور ان کے انٹرویوز وغیرہ بہت آتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کے انٹرویوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں سیدھا لے چلتا ہوں سلیم صاحب کے پاس ایک دو سوالات کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں آیا حال ہی میں جمعہ کے دن رام مندر کے چندہ کے بارے میں جو مسلم لیڈیز جو نکلے تھے، اس کے بارے میں کیا میسج دیتے ہیں سید سلیم صاحب؟ یہ دیکھیے، جو مسلم خواتین آپ کو ویڈیو میں نظر آئے، جی یہ نورخاں بازار میں رہتے ہیں، جی، اور وہ خواتین کا تعلق بی جے پی سے ہے۔ جی وہ بی جے پی کے عہدے پہ فائز خاتون، مسلم خاتون۔ جی ان کا جو لڑکا ہے اس کا نام آفندی ہے۔ جی وہ لڑکا 2 مرتبہ ڈبیر پورے سے بی جے پی سے کارپوریٹر کا الیکشن لڑا ہے۔ ابھی جو جی ایچ ایم سے الیکشن گیا، اس میں بھی ڈبیر پورے کا امیدوار وہ تھا۔ جی وہ ڈبیر پورے سے جس طرح جلوس نکلا ہے، ویسے ہی بی جے پی کا اس کا جلوس نکل چکا ہے، بی جے پی کے لوگ آ کے۔ جی اور یہ لوگ جے شری رام کا نعرہ مار رہے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہیں، جی اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک قاضی نجم بول کے بھی ایک کھڑا ہوا ہے ٹریول پوائنٹ کا، گستاخ صحابہ ہو اور غیر غلط بول رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے کل کہا ہے کہ اس کے اوپر کمپلین کروائیں گے، اور اس کے اوپر سخت سے سخت اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ جو قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں غیر غلط بول رہا ہے اور اس کو گستاخی کر رہا ہے، وہ اس سخت کو برابر سزا دیں گے، قانونی طور پہ اس کے جو ہے وہ کریں گے۔ رہے یہ جو خواتین جس کو آپ مسلم خواتین بول رہے ہیں، یہ خواتین کا تعلق یہاں کے شیعہ کمیونٹی سے ہے، نورخاں بازار کے۔ وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو بی جے پی کا کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ہمارے احمد علی ہیں جو بہت زمانے سے جو ہے بی جے پی میں ہے، وہ اب وہ سینٹرل وقف کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو وہاں پہ کافی لوگ ہیں جو بی جے پی کے سپورٹر ہیں۔ یہ لوگ بی جے پی کے سپورٹر ہیں، اور یہ لوگ وہی کام کریں گے جو بی جے پی میں ہیں۔ تو اپنی جماعت کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے لارڈ رام بھی بولیں گے، اور وہ قاضی نجم کہہ رہا ہے کہ وہ جو مہدی آنے والے تھے، نعوذ باللہ، وہ جو ہے یہ جو بھی ہندوتا جو آ رہا ہے یہ وہی ہے بولے، اور رام جو ہے مہدی تھے آخری، فلاں فلاں پیغمبر تھے، یہ تھے وہ تھے، ایل فیل وہ بولے جا رہا ہے۔ وہ اس کی زبان بہت بڑھ گئی، پہلے سے بولتے آ رہا ہے۔ وہ لوگوں نے اتنا نوٹس نہیں کیا، اس کو پاگل سمجھا، لیکن وہ پاگل نہیں ہے، اور اگر پاگل ہے تو اس کا اپنے پاس علاج ہے۔ پاگلوں کو ٹھیک کرنے کے ہمارے پاس بہت سے حکیم، ڈاکٹر آیوریدک کے بھی ہے، اور دوسرے بھی ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ بچے اس کا ٹریول پوائنٹ والے کا اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کو علاج دیں گے۔ میں نے بولا ہے کہ اس کو ذرا ٹھیک کرو، اس کا دماغی توازن شاید بگڑ گیا ہے، اور پولیس میں بھی کمپلینٹ کریں گے، اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ تو یہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، پرٹیکولر بی جے پی کے خواتین ہیں جو مسلم خواتین، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہے۔ تو وہ لوگ وہ مندر کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں، بھگوان۔ تو میں شیعہ کمیونٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا، بہت سے ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، کہ ان کو مرنے کے بعد یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، ان کو علاوہ سرتوخ وغیرہ میں، عزا خان زہرا میں، یا دوسرے جہاں ہیں، ان کو وہاں پہ ان کی مجلس کرنے کے یا ان کو نماز پڑھانے کی بجائے، شیعہ کمیونٹی میں دیر امیر مومن میں دفنانے کی بجائے، ان کو مرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے ان کے عالموں کے ذریعے کہ ان کو ایودھیا بھیج دیا جائے۔ ایودھیا میں ان کی پوجا ہوگی، وہاں جلا دیں ان کو، اور پھر ان کی راکھ گنگا وہاں میں بہا دی جائے تاکہ ان کو شانتی ملے۔ تو کمیونٹی کو اعلان کرنا چاہیے، وہاں کے جو ذاکرین، جو علماء ہیں شیعہ کمیونٹی کے، وہ لوگ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو ہے ہم نماز نہیں پڑھاتے، ان کو ہمارے قبرستان میں تدفین نہیں کرتے، ان کو وہیں بھیجا دینا جہاں پہ ایودھیا کو۔ یہ اعلان وہ لوگ کرنا ضروری ہے، ورنہ مسلمانوں میں کنفیوژن ہو رہا کہ یہ مسلم خواتین برقعے پہن کے نکل کے پھر بھائی برقعے پہن کے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بغیر برقعے کے سب کام کرو۔ کئی لڑکیاں ہیں روڈوں کے اوپر آج غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں، مجھے فون آتے ہیں۔ میں ان تمام سے کہوں گا کہ بھائی یہ کیوں برقعے کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ آپ غیر مسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، جائیے کیجیے، آپ برقعہ مت پہنیے، ہمارے برقعے کو بدنام مت کیجیے، آپ بغیر برقعہ پہنے آپ کو جو کرنا ہے کیجیے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کو سر پہ چہرہ ہے، داڑھی ہے، کرتا پائجامہ آپ کا ایک مسلمان لباس ہے۔ آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو سارے مسلمانوں کا نام بدنام ہوئے گا کہ ایک مسلمان ہو کے یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی چہرہ نکال دیجیے، ٹوپی اتار دیجیے، آپ اپنا لباس تبدیل کر دیجیے، آپ جا کے پھر کچھ بھی برائی کیجیے تو کوئی بولنے والا یہ نہیں بولے گا کہ دیکھو یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے یہ آدمی شراب پی رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس سے پورے مسلمان، پوری قوم
शर्मिंदा हो रही है। जी इसको रोकने के लिए उन औरतों को जो निकल के बैठ के गैर कौम के साथ जा रही हैं, शादियां कर रही हैं, बहुत सा हो रहा है शहर में, जो करना है आप कर लो, जहन्नुम आप चुन रहे हैं चुन लो, लेकिन बुरखा मत पहनो, बुरखे को बदनाम मत करो, इस्लाम को बदनाम मत करो, मुसलमानों को बदनाम मत करो, उससे हमको तकलीफ़ होती है। अभी जो ख़वातीन निकली उसके अंदर बुरखा पहन के क्यों निकली, उसमें कुछ बगैर बुरखे के निकली है। आप बराबर पुकारिए, जय श्री राम पुकारो, हमारे अल्लाह जो है राम है बोल के पुकार लो, जो करते कर लो, बट्टू लगा लो, जाके मंदिर में पूजा कर लो, आप जो करते करो, आपको आज़ादी है हिंदुस्तान में। मगर बुरखा पहन के करने से आज आप मुझे सवाल कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों लोग पूछ रहे हैं 2 दिन से, ये मुस्लिम ख़वातीन निकले हुई है, मुस्लिम कौन मुस्लिम ख़वातीन निकले हुई है? ये जो हमारे वेब रिपोर्टर्स हैं, उन वेब रिपोर्टर्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जब आपको नहीं मालूम है पूरी बात तो जो है मत फैलाया करो, पहले पूरी मालूमात कर लो, उसके बाद फैलाओ। बीजेपी की महिला ख़वातीन, बीजेपी की मुस्लिम महिला ख़वातीन निकल के राम मंदिर का चंदा जमा करें, और वो क्या ओहदे पे खातून हो, अफंदी की वालिदा, उसका ओहदा भी लिखो, और उसके बेटे का भी लिखो कि ये अफंदी 2 मरतबा डबीरपुरे से बीजेपी के इलेक्शन से लड़ा, और जो ख़वातीन है वो भी बीजेपी की कारकुनान हैं। ये लिख के आप न्यूज़ दो। खाली जो है मुस्लिम ख़वातीन चंदा जमा कर रही, मुस्लिम राम मंदिर के लिए जो है रैली निकाली और जो है मांग रही है, इस तरह ये जो वेब रिपोर्टर्स हैं, जो आजकल इनको मालूमात कुछ भी नहीं है, कहीं भी गए मैक ले लिए लगा दिए, और जो है एक इंटरव्यू लेके डाल देने से ये जो है एक गलत तशहीर हो रही, और ये वीडियो निकल के जो है तेलुगु मीडिया तक गया, ये निकल के नेशनल मीडिया तक गया, और वहाँ से हैदराबाद में ऐसा हो रहा, तो लोग बड़े ताज्जुब से पूछ रहे हैं, मुझे बंगाल से, बिहार से, बम्बई से कई मेरे फॉलोअर्स फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपके हैदराबाद में ओल्ड सिटी में ऐसा रैली निकली, हम देखे। अब उनको मुझे पूरा समझाना पड़ रहा है कि ये ऐसा है, ऐसा है, ये बीजेपी की ख़वातीन है। तो वेब रिपोर्टर्स को भी चाहिए कि वो पूरी तफसीलात के साथ न्यूज़ डालें, बस यही है। एक छोटा सवाल है, आप स्टार्ट है हमारे सैयद सलीम साहब, आप तो माशाल्लाह रोज़ाना स्पीच देते रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, फ़ोन पर आपके ऑफिस से, आपके घर से सारी दुनिया को मैसेज पहुंचता है। अब सेक्रेटरीट की मस्जिद में जो हालिया वाक़या हुआ 24 तारीख के दिन, आपको पुलिस वाले और लेके गए हैं, क्या उसके बारे में बोलेंगे? ये देखिए, वो तो जब से सेक्रेटरीट की मस्जिद टूटी है, शहीद हुई है, जब से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसिल बयान दे रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। 24 को JSC का भी प्रोटेस्ट था, उस दिन भी सब गिरफ़्तार हुए जुमे को, उससे 2 जुमा पहले मैं फ़िरोज़ ख़ान वगैरह अरेस्ट हुए, और मुसलसिल काफ़ी लोग इसमें, फ़िरोज़ ख़ान, अमजदुल्ला ख़ान, उस्मान मोहम्मद ख़ान, मुश्ताक़ मलिक साहब लीड कर रहे हैं उसको तमाम। अभी एक ऐलान आया है, सुना है मैं, कि हुकूमत ने बातचीत या फाउंडेशन स्टोन का वक्त दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह JSC की और हमारी कामयाबी है, जो परसों हम एहतजाज करें। एहतजाज का नतीजा है कि हुकूमत को ऐलान करना पड़ा कि संग बुनियाद रख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है कोई बड़े उसकी बात नहीं है। एक तो पहले तो तोड़ दे के मुजरिमाना हरकत करे, अब उसको बनाने के लिए इतनी ताख़िर कर दिए, अब एक डेट दिए हैं बोल के सुना, हम वेलकम करते हैं उस डेट का, और इसको JSC की और उन ईमान वालों की जो मस्जिद के लिए एहतजाज कर रहे थे उसकी कामयाबी करार देते हैं, ना कि वो बिरयानी उलमा या वो सियासी जमात के लोग जो इसका सेहरा अपने गले में लेने की कोशिश करेंगे। हुआ ये कि कल परसों मैंने एक पोस्ट लिखा फेसबुक के ऊपर, बहुत वायरल हुआ वो, कि मेयर और डिप्टी मेयर का सौदा हो गया। मेरे पास एक इत्तला आ गई थी कि 10 तारीख के दिन TRS का मेयर बनेगा, TRS का डिप्टी मेयर बनेगा। अब कैसा बनेगा, जबकि अदवी ताकत बलदिया के अंदर TRS को नहीं है, तो फिर TRS का कैसा बनेगा? जब वहाँ मजलिस बैठेगी और BJP बैठेगी, तो इनके बैठने की मौजूदगी में मेयर डिप्टी मेयर नहीं बन सकता। तो वहाँ एक सौदा हो गया कि मजलिस के जो कारपोरेटर हैं वो उस दिन इजलास में नहीं जाएंगे, और सिर्फ BJP TRS इजलास में बचेगी। 48 BJP के, 56 TRS के, उस हिसाब से उनका मेयर डिप्टी मेयर बन जाएगा। यानी अंदरूनी इसको हाथ मिला लेना, सौदा बोलते हैं इसको। तो MIM और TRS का सौदा हो गया कि MIM उस दिन इजलास में नहीं रहेगी और उन्होंने बना लेंगे। तो उसके ऊपर मैंने सवाल पूछा कि जब सौदा हो गया है तो मस्जिदों के लिए क्यों नहीं पूछा?
ایک خانہ مسجد کا کیوں نہیں پوچھا, سیکریٹریٹ کی مسجد کا کیوں نہیں پوچھا. جب KCR نے اسد الدین اویسی سے یہ پوچھا کہ ہماری تائید کرو میئر ڈپٹی میئر بنانے اور BJP کو روکنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ کہتے جناب ذرا مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھ دو اور ایک خانہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دو, ہم آپ کا تائید کریں گے. یہ بات آپ نے کیوں نہیں کہی, یہ میں سوال اپنے فیس بک پوسٹ کے اوپر پوچھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر مسجد کے سنگ بنیاد کا اعلان آ گیا. ورنہ ہوتا یہ کہ مسلمانوں کو میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ 10 تاریخ زیادہ دور نہیں ہے فیبروری کی, 10 کے دن سارا مسلمان دیکھ لیتا کہ میں نے جو بتایا وہ ڈیل سامنے آ جاتی, تو ان کی بڑی بدنامی ہو جاتی کہ سودا کر لیا اور مسجدوں کو نہیں پوچھے. اسی لیے شاید ان لوگوں نے پھر حکومت کو کہا کہ صاحب ہماری بدنامی ہو جائے گی, لہٰذا آپ جو ایک تاریخ دے دیجئے سنگ بنیاد کی. تو ہو سکتا ہے 15 تاریخ سنا میں بھی دیے, یعنی 10 تاریخ کے دن میئر ڈپٹی میئر بن جائے گا اور 15 فروری کو رکھیں گے. بھائی کل چیف منسٹر گئے سیکریٹریٹ دیکھنے کے لیے کام, اسی ٹائم سنگ بنیاد رکھ دے سکتے تھے. کوئی کیا مائیں آپ گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, پتھر لے کے وہاں پہ رکھ دینے میں کیا ہے, کیا ہے, کوئی بڑا کام ہے وہ. مسجدیں شہید ہو گئی, اس میں عشاء کی نماز ہوئی, اس میں فجر کی نماز میں مسجد غائب ہو گئی, 2 مسجدیں غائب ہو گئی, توڑ دیا. تو آپ جب بھی وقف بورڈ والوں کو بلا لیتے کہ ایک آدھ عالم کو بلا لیتے, اس کو سیاسی نہیں بھی کرتے, جامع نظامیہ سے یا کسی سے کوئی عالم کو فون کر کے بلا لیتے کہ میں جا رہا ہوں آپ آئیے, مندر والوں کو بھی بلا لیتے, انہوں وہاں پہ پوجا ووجا کر لیتے, ایک پتھر ان کا لگا دیتے, ادھر مسجد کے 1500 گز زمین بولے دے دیتے, وقف بورڈ والے ناپ کے اس کو آواز جالی لگا لیتے, ختم. ہم وہاں پہ نماز پڑھ لیتے. اب بات چیت کا مرحلہ نہیں ہے, ہم کو نماز پڑھنے دیا جائے. ہماری مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے, جو مسجد میں نماز ہوتی تھی اس کو آپ نے شہید کر دیا. تو سب سے پہلے مسجد بنتے رہتی, سنگ بنیاد ہوتے رہتا, پہلے وہاں پہ جالی لگا کر مسلمانوں کے حوالے کر دو, مسلمان اندر جا کے اپنا مصلی بچھا لیتے, اپنا نماز پڑھ لیتے, جمعہ پڑھ لیتے, وہاں پہ ٹیمپروری ہماری عبادت ہم چالو کر لیتے. بس ایک آخری میں ایک 2 سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی بھی یہ انٹرویو میں سنا میں, اب تو میں آپ کے پاس آیا, ویڈیوز میں بھی سنا میں, علماء اکرام کی عزت اور احترام کچھ بھی نہیں کرتے. ابھی جیسا بولے آپ علماء بریانی بول کر بولے, علماء اکرام کی عزت کرنا چاہیے نا سلیم صاحب. آپ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں اور آپ پورا دنیا دیکھے ہوئے سمجھ سکتے, ایک حافظ کی, ایک عالم کی. دیکھیے اگر کوئی علماء اکرام اگر کوئی غلطی اگر کر رہا تو ہمارے سلیم صاحب, آپ دین کو بھی جان رہے ہیں, دنیا کو بھی جانتے آپ, اور ہر چیز دیکھے ہوئے آپ پارٹی میں بھی کام کرے. آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ ہر چیز سے واقف ہے. اور میرا کہنا نہیں کہ پبلک کا بھی کہنا ہے آپ علماء اکرام کی عزت نہیں کرتے. میں خود آپ کے سامنے ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ دیکھا, فیس بک پہ دیکھا, اور ابھی میں آپ سے انٹرویو لینے کے دوران آپ علماء بریانی بولے, اور بہت غلط بات ہے نا سلیم صاحب. آپ اگر کوئی علماء اکرام اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو فون کریے, آپ اس کے آنے یہ غلطی کریے, یہ غلطی کرے علماء اکرام مولانا, آپ یہ غلطی کو سدھاریں. تو بالکل یہ بات میں مانتا ہوں, درست ہے یہ بات, مگر انہیں غلطی کر رہا آپ بول رہے نہیں, یوٹیوب پہ بول دے رہے ہیں فلاں فلاں فلاں, تو یہ مناسب نہیں ہے نا سلیم صاحب. اس کے بارے میں کیا میسج دیتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ایک ہوتے ہیں علماء اکرام کی میں تعظیم کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, ایک ہوتے ہیں حق کے علماء اکرام, ایک ہوتے ہیں علماء سو جن کو کہتے ہیں. 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اقتدار کے نیچے پڑے رہتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اقتدار کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ حق بات بولتے ہیں. کوئی بھی مسائل ہو اس کے لیے حکومت وقت یا اقتدار وقت کو علماء اکرام کے پاس جانا چاہیے. علماء اکرام کا یہ مزاج ہونا چاہیے, ان کا مقام بہت بڑا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے آواز لگا دی, سیٹی بجا دی, پورے کبوتروں کی طرح جو ہے جا کے ایک جگہ کے اوپر اس کے پاس گر جائیں. تو وہ لوگ جو اقتدار کے آگے ناچتے ہیں, اقتدار کے آگے جھکتے ہیں, جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, جو چلے جاتے ہیں, وہ لوگ سچے عالم دین نہیں ہو سکتے. سچا عالم وہ ہوتا جس کے پاس, آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ آپ پڑھے ہیں, پڑھے ہیں آپ, معلوم ہے آپ کو, بڑے بڑے بادشاہ ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کیے,
حد کر دیے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو دوسرا دروازہ بھی ہے، اگر آپ اس دروازے سے آئیں گے تو میں اس دروازے سے چلا جاؤں گا، اور چلے بھی گئے. جب بادشاہ وقت دروازے پہ پہنچا تو بزرگ پیچھے کے دروازے سے نکل کے چلے گئے، بولے دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ ہوتے ہیں عالم دین. اور یہ وہ لوگ جو دوسرے لوگ جو جن کے اپنے مفاد ہیں، کوئی دینی مدرسے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے اردو اکیڈمی کا چیئرمین بنا ہوا ہے، رحیم الدین انصاری. اس کو دنیاوی اردو اکیڈمی سے کیا تعلق؟ اس کو تو بہت بڑا عہدہ ہے، دارالعلوم کا جو ہے وہ ہے، دارالعلوم حیدرآباد کا جو ہے بہت بڑے عہدے پہ ہے. وہ ایک مدرسہ چلا رہا ہے دین کے بچوں کا، لیکن اس کو شوق ہے اردو اکیڈمی چیئرمین کا. وہ اردو اکیڈمی چیئرمین کے لیے وہ سب علماؤں کو پکڑ کے لے کے جا کے دارالسلام کے اندر ان کو چھوڑتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے وہ. اور جماعت اسلامیہ ان کے ممبر معتصم صاحب وقف بورڈ کے ممبر ہے. وقف بورڈ میں دنیا کی چوریاں بیمانیاں ہو رہے ہیں، انہوں جماعت اسلامی کے ممبر بن گئے، انہوں کچھ مل رہا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو لے جا کے کوئی اور آرگنائزیشن ڈال دیے. یہ سب کو کچھ آمدنی حکومت سے لگا دیے. تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہی ہے جن کو حکومت سے کچھ آمدنی کہیں نہ کہیں ممبرشپ دلا دی گئی. اور یہ لوگ ایک سیاسی جماعت کے تابع ہو گئے کہ جب وہ سیاسی جماعت کا ان سے بہت کم عمر، جیسے اسد الدین اویسی ہے، یہ ضعیف جو اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں، لوگ بزرگ کہتے ہیں، ان کو بلاتا ہے تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں بھاگ کے دوڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسد الدین اویسی کو عالم کی چوکھٹ پہ جانا چاہیے، ضرورت پڑے تو. عالم کا مقام بہت بڑا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ میں سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں یہ سننا چاہ رہا ہوں، عالم کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. اسد الدین اویسی کو ان کا نہیں جانا چاہیے اپنا مسئلہ لے کر. یہ نہیں کہ بلا لیے، گاڑی میں بٹھا لیے، سی ایم کا نہیں لے کے چلے گئے اور وہاں پہ وہ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. چپ دکھاوے کے لیے ایک 10-15 آدمی کا ٹولہ ہے جو ہمیشہ جاتا ہے آتا ہے. وہی لوگ، اس کا نام مسلم متحدہ محاذ فرنٹ کچھ رکھ دیے، ان لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. تو وہ اس کے میں سخت خلاف ہوں. ان کا کام نہیں ہے. اب 6 مہینے سے جب سے یہ وعدہ ہو گیا 15 اکتوبر کا، 15 اکتوبر کے بعد آج تک کوئی علماء کرام آواز نہیں نکالے. کیا ہے اسد میاں، 15 اکتوبر کا وعدہ ہوا تھا سی ایم کا، اکتوبر چلے گیا، نومبر آ گیا، کیا ہو رہا ہے؟ بولے کوئی بیان سنے آپ؟ پورے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ان کو میں علماء بریانی، علماء کرائم کہتا ہوں. علماء اکرام نہیں کہتا. نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں نا سلیم صاحب، ان کو بلا کر جا سکتے، آپ بھی چوکٹ پہ جا سکتے ہیں. ان کی ایک عالم دین ابھی جیسا بولے اسد صاحب وہ چوکٹ پہ جانا بہت اچھی بات ہے. وہ عالم دین اگر ہیں تو میں ان کی چوکھٹ پہ برابر جاتا ہوں. میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی چوکھٹ پہ گیا، جا کے ان سے فتویٰ لیا مسجد کے لیے. خواجہ بلال صاحب کو لے جا کے سپریم کورٹ میں جب کیس ڈالے، میں مفتی غیاث صاحب کرنے گیا، ان کی چوکھٹ پہ گیا. مفتی مغنی المظاہری صاحب کی چوکھٹ پہ گیا میں، اور کئی علماء کی چوکھٹ پہ گیا میں، جا کے ان سے فتویٰ لیا. سارے فتاوے جمع کر کے وہ سپریم کورٹ کی فائل میں لگایا. تو اب یہ نہیں بول سکتے کہ میں علماء اکرام کی چوکھٹ پہ نہیں جاتا. یہ میرے باعث فخر ہے کہ ان کے گھر پہ گیا، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ مجھے پوچھتے ہیں، ان کے پاس کچھ مجھے تبرک کھانے کو ملتا ہے ان کے ہاتھوں سے. ایک عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، مگر ان کو نہیں جو حکومت کے سیاسی جماعت کے تابع ہے. مگر وہ ذاتی مسئلہ ہے نا، وہ عالم دین مسئلہ الگ ہے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ سچا عالم دین جو ہوتا ہے وہ جو ہے یہ سیاسی معاملات کے اندر فٹ بال کی طرح نہیں پڑا رہتا ہے. وہ کہ جب بال مار دیے، ادھر سے مارے تو ادھر چلے گیا، ادھر سے مارے تو ادھر چلے گیا. نہیں، عالم دین کا مقام بہت بلند ہوتا ہے میرے دوست. ان کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو وہ مرتبے کے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں اور حیدرآباد میں. ان کو برابر دیکھیے. یہ وہ لوگ نہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے نکل کے سیاسی معاملات کے اندر نکل کے جلسوں میں جانا اور سیاسی جلسوں میں جانا، سیاسی جماعتوں کی تائید کرنا، جا کے چیف منسٹر کی دلجوئی کرنا. اتنے سارے جو علماء کرائم وہاں گئے، علماء بریانی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سی ایم صاحب یہ مسجدیں آپ توڑے کیوں؟ اس کے اندر کے قرآن شریف کہاں ہیں؟ اس میں کہ جانی نمازیں کہاں ہیں؟ اس میں کہ تغرے کہاں ہیں؟ کیا کیے ہو؟ کہاں رکھا ہے سامان ہمارا؟ کیا ملبے کے ساتھ پھینک دیے؟ بے حرمتی کرے؟ پہلے تو آپ توڑے کیوں؟ آپ بولے کہ ایک تھوڑا سا ملبہ گر کے مسجد
تھوڑی سی جو ہے شہید ہوئی ہے, تھوڑا سا حصہ ڈیمیج ہوا ہے. یہاں 2 مسجد ہے, چلو یہ مسجد کا نے ملبہ گرا, ایک گلی چھوڑ کے دوسری مسجد ہے, 2 مسجدیں, مسجد ہاشمی اور مسجد دفتری ایک ساتھ ہے کیا دونوں؟ ایک یہاں پہ ایک وہاں پہ ہے, تو دونوں مسجد کے اوپر ملبہ ایک ساتھ ہی گرا؟ نہیں, دونوں مسجدوں کو توڑا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہاشمی مسجد دفتری دونوں کو ملا کے جو بیچ میں کی زمین ہے, وہ بیچ میں کی زمین بھی دیکھے 1500 گز کے اوپر بنا لو. یہ انہوں نے ایک بات کی. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ کیا یہ علماء کرام سی ایم سے پوچھے کہ 2 مسجدوں کو آپ نے کیوں توڑ دیا؟ یہ واسطوں کے لیے انہوں نے توڑا. ان کے پجاری نے کہا کہ مسجد مندر وغیرہ سب توڑ دو, ادھر کونے میں کہیں بنا کے دے دو. تو آپ کو منٹ کمپاؤنڈ میں جو ادھر کی جگہ لے رہے ہیں اس طرف ایک مسجد آپ کو بنا کے دینے والے تھے. یہ ساری گڑبڑ ہو جانے سے, مسلمان ناراض ہو کے احتجاج کرنے سے, آج بہت مجبوری کی حالت میں سی ایم کو آج یہ دینا پڑ رہا ہے, ورنہ مسلمانوں کے ووٹ اسے آنے والے 2024 میں نہیں ملیں گے. تو سوال یہ ہے, علماء حق جو ہوتے ہیں اگر وہ ہیں تو برابر ان کا کام ہے وہاں پوچھنا سی ایم سے, حکومت وقت سے پوچھنا. جب آپ کو لے کے گئے ہیں, آپ سی ایم سے کیا ڈرتے یار؟ آپ اللہ سے ڈرنے والے سی ایم سے ڈرتے. سی ایم سے پوچھنا صاحب آپ یہ کیوں توڑے, کیوں آپ بتائیے آپ. اچھا ابھی بھی جا رہے ہیں بات چیت کے لیے, کہیں کی بات چیت؟ ابھی گئے تو بولیے آپ کہ پہلے سیکریٹریٹ کا کام جو چل رہا ہے اس کے ساتھ مسجد کا کام کیجئے تو آپ کی حکومت رہے گی صاحب. اللہ کا گھر پہلے بنائیے, بعد میں آپ کی حکومت رہے گی. دیکھو ہمارے نظام جب حکومت کرے, نظام 7 میر عثمان علی خان صاحب ہائی کورٹ بنانے کے لیے آئے. جو ہائی کورٹ دیکھ رہے ہیں ہم, اس ہائی کورٹ میں جو ہے کھیت تھا ندی کے بازو, اس کھیت میں جو ایک چھوٹی سی کسان جو ہے ایک مورتی رکھ کے اس کی پوجا کر لیتا تھا. کسانہ بنا کے رکھتے ہیں نا کھیت میں. لوگ بولے سرکار بالکل صاف ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, یہ ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندر ہے, اس کو ہٹا دیتے ہیں, ادھر دے دیتے ہیں. تو نظام نے کہا کہ میں انصاف کا مندر بنانے کے لیے آیا ہوں, ہائی کورٹ کا سنگ بنیاد رکھنے, اور انصاف کے مندر میں انصاف کا میں یہ بنانے کے لیے آیا. تو اس کے اندر پہلے ناانصافی کروں, مندر توڑ کے رہنے دو مندروں. آج وہی مندر بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہوگی, پیچھے کی گیٹ پہ آپ کو نظر آئے گی, بیک سائڈ کی جو گیٹ ہے ہائی کورٹ کی, آپ ادھر سے آتے ہوئے دیکھیے ایک اچھی بڑی مندر آپ کو نظر آئے گی. یہ وہی مندر ہے جو نظام نے نہیں توڑی تھی. یہ ہے. تو جو اصلی حکمران ہوتا ہے, جو اوپر والے سے ڈرنے والا ہوتا ہے, خدا سے, ان کے بھگوان سے, واٹ ایور, وہ آدمی کبھی بھی مسلم عبادت گاہ کو نہیں شہید کرتا, نہیں توڑتا. اسی لیے یہ توڑ دینے سے آج بی جے پی حیدرآباد کے اندر گھس گئی, اس کی بد دعا لگتی, سمجھ گئے. اور اگر یہ امیڈیٹ وہ نماز پڑھنے نہیں دیں گے, مسجد امیڈیٹلی نہیں بنائیں گے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2000 کے اندر 2024 میں سیکریٹریٹ کے اندر نہ سی ایم کے سی آر نہ کے ٹی آر اس کے بنے ہوئے سیکریٹریٹ میں بیٹھ سکیں گے جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوگی. السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سلیم صاحب کا, جو اپنا قیمتی وقت دے کر جو ہمارے کچھ جو ڈاؤٹس تھے جو کلیئر تھے وہ ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.